الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت کی بے حد و حساب رحمت اور خاص اسی کی توفیق سے آج ہم الحمدللہ اس تفسیر مبارک کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا اس سے پہلے 2 دروس میں ہم نے مختصر تعارف کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عظیم مؤلف شیخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبداللہ السعدی ان کی جلالت علم کے بارے میں کچھ عرض کیا اور ساتھ ساتھ ان کے منہج کے بارے میں جو انہوں نے اس تفسیر میں اختیار کیا۔ تو ہم الحمدللہ آج اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جس سے کہ اس کتاب مبارک کا آغاز کیا گیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جو راجح ترین قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور سورتوں کے درمیان فصل اور فرق کرنے کے لیے اس کو ہر سورت سے کے آغاز میں لایا گیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہی آیت مبارکہ جو ہے اس سے اس تفسیر مبارک کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارا جو منہج ہے اس تفسیر میں، اس کی شرح میں، وہ یہی ہوگا کہ ہم اس کو امام صاحب کی جو عبارت ہے اس کی توضیح تک محدود رکھیں گے، یعنی اس کی جو توضیح ہے، اس کا بیان ہے، اس کی شرح ہے، اس میں جو قواعد ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ایک تفسیر بذات خود عظیم مجموعہ بھی ہے، بہت سے قواعد کا، اصولی قواعد کا، لغوی قواعد کا، اور عقیدے کے پہلو سے اور اسلوب بیان کے پہلو سے بے شمار فوائد ہیں اس میں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم انہی کے بیان تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اور اس تفسیر سے خارج کسی دوسری تفسیر یا دیگر جو تفسیری مباحث ہیں ان کی طرف نہیں جائیں گے، الا یہ کہ ہمیں خاص ضرورت ہو یا اس کی خاص اہمیت ہو یا اس کا سیاق آپ کو سمجھانے کے لیے یا اس کے علمی پہلو سے کچھ ایسی چیزیں کہ جو مبادیات سے اس کی یعنی بنیاد ہے اور آپ اس کو سمجھے بغیر اس تفسیر میں آگے اس بات کو جو شیخ صاحب نے بیان کی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو پھر ہم اس طرف جائیں گے۔ خصوصاً ہمارے جو ابتدائی دروس ہیں اور اسباق ہیں ان میں شاید ہمیں کچھ زیادہ تفصیل کرنا پڑے نسبتاً، کیونکہ شروع میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ حضرات جو ہے وہ ان کے اصول اور جو بنیادیں ہیں وہ سیکھیں گے اور اصطلاحات سے واقف ہوں گے، تو پھر بعد میں آنے والے جو اسباق ہیں ان میں چیزیں یہ آہستہ آہستہ نسبتاً آسان ہو جائیں گی باذن اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مبارک جو آیت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور شیخ صاحب کا جو عبارت ہے میں وہ پڑھتا ہوں۔ اصولی طور پر تو آپ میں سے کسی کو اس عبارت کی قراءت کرنی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ جلد و وقت آئے گا کہ جب آپ محترمین میں سے کوئی جو ہے وہ عبارت پڑھ رہے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ای ابتدئ بکل اسم للہ تعالی۔ میں پہلے یہ عبارت جو آج ہمارا سبق ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح تک محدود ہے، یعنی تفسیر میں ہمارا جو آج کا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، اسی کو ہم آج مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر اگلے درس سے ہم سورۃ الفاتحہ اس سے آغاز کریں گے۔ تو میں پہلے یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں ابتدئ بکل اسم للہ تعالی لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى
الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين السلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فرماتے ہیں ابتدئ بکل اسم للہ تعالی، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نام سے. بسم اللہ. بسم اللہ کا جو بسم اللہ کی تفسیر ہے اس کا بیان ہے. ابتدئ میں ابتدا کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں بکل اسم للہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نام سے. عموماً جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، 7 نام اللہ کے، جس طرح سے ہم اردو میں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو عام طور پر ہم اس کو اللہ کے کسی ایک نام سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے کسی نام سے شروع کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ابتدئ بکل اسم اللہ تعالی، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نام سے ابتدا کرتا ہوں. کیوں؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. لأن کیونکہ لفظ اسم، کیونکہ لفظ جو اسم ہے، کیونکہ شروع کیسے ہے؟ بسم اللہ سے ہے نا. اسم اللہ، اسم اللہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا سابقہ درس میں کہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا کلمہ جو ہے وہ دوسرے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، پہلا کلمہ دوسرے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کو اضافت دی جاتی ہے. اس کی مثالیں مختلف آپ کو معلوم ہے. کتاب زیدن، زید کی کتاب، کتاب کو منسوب کیا کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو کتاب مضاف اور زید مضاف الیہ. اور اس طرح سے دیگر مثالیں ہیں. تو اسم اللہ جو ہے وہ اسم مضاف، اور لفظ اللہ جو ہے لفظ الجلالہ وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، وہ مضاف الیہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں نے جو معنی کیا، جو ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نام سے آغاز کرتا ہوں، ہر نام سے شروع کرتا ہوں، تمام ناموں سے، یعنی تمام نام اس میں آ گئے نا. وہ کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی تمام ناموں کا جو احاطہ کر رہا ہوں اپنے میں اس کلام میں، اس کے ترجمے میں جو میرا مفہوم ہے عبارت کا، وہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ عربیت کے پہلو سے لفظ اسم جو ہے وہ مضاف ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یعنی اضافت کی صورت ہے نا آپ کے سامنے. فَيُعُمُّ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، تو وہ جمیع اسماء حسنہ کو شامل ہے. اسم اللہ کا لفظ جو ترکیب ہے یہ والی، اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ایک نام نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام. اس سے جو قاعدہ معلوم ہوا ہمیں، وہ یہ معلوم ہوا کہ مفرد کوئی لفظ اسم جو ہے مفرد، کہتے ہیں کہ لفظ اسم کیا ہے؟ یہ مفرد ہے. لأن لفظ اسم مفرد ہے، اکیلا ہے نا، تثنیہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، مفرد ہے. جب مفرد مضاف ہو جائے تو اس میں شمول اور عموم ہوتا ہے. یعنی پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے مراد تمام افراد جو اس مفرد کا معنی ہوتا ہے نا، اس معنی میں جتنے افراد آ رہے ہوتے ہیں نا اس کی جنس کے، وہ تمام افراد اس میں آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی نعمت اللہ سے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمت اللہ، نعمت مضاف ہے اللہ کی طرف، اللہ کی نعمت، تو ہم اللہ کی تمام نعمتیں مانا کریں گے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ کیوں کہ یہاں پر ایک نعمت مراد نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کی کسی ایک نعمت کو پکڑو وہ تو شمار ہی شمار ہے. مراد یہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، تو تمام نعمتوں کا جو معنی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کہ وہی لفظ نعمت مفرد ہے اور مضاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ انہوں نے قاعدہ بیان کیا. تو ہماری سمجھ میں قاعدہ آیا کہ مرکب اضافی جب بھی 2 اسم ایسے آئیں گے جن میں مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق ہوگا، جن میں اضافت کا تعلق ہوگا، تو اس میں جو مضاف ہونے والا لفظ ہے اگر وہ مفرد ہوگا، اگر وہ کیا ہوگا؟
مفرد ہوگا تو پھر اس میں عموم ہوگا، یعنی اس کا جو معنی ہے اس معنی میں جتنے افراد اس کی جنس کے آ رہے ہیں وہ تمام آ جائیں گے. جیسے کہ نعمت تمام نعمتیں، اسم تمام اسماء، کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ یہ قاعدہ بیان کیا، لیکن یہ قاعدہ علی الاطلاق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہر قاعدے کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، کچھ شروط و قیود بھی ہوتی ہیں اس کی. تو فی الحال آپ 2 آسان قیود اس کی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. 2 شرطیں ہیں اس قاعدے کی. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تفسیر بھی سیکھیں گے، ساتھ ساتھ اصول تفسیر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت کی توفیق سے تفسیر بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے، قرآن کریم کے نور سے اپنے سینوں کو جو ہے انشاءاللہ اجالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اصول تفسیر بھی سیکھیں گے، مفسر بھی بنیں گے. یہ 2 شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ قاعدہ جو ہے فی الحال ابھی 2 شرائط آپ ذہن میں رکھیے جو آسان ہے اور عموماً وہی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ایک شرط تو مضاف کے لیے، انہوں نے کہا نا کہ مفرد جب مضاف ہو تو اس کے لیے مفرد کے لیے شرط یہ ہے جو مضاف ہو رہا ہے، یعنی جو مضاف، کہ وہ اسم جنس ہو. وہ کیا ہو؟ اسم جنس ہو. اسم جنس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اسم علم نہ ہو. دیکھیے 2 طرح کے اسماء ہیں نا، موٹی موٹی بات کر رہے ہیں آسان الفاظ میں. اسم جنس سے میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ عام ہو، وہ اپنی جنس کے افراد میں سے کسی پر بھی بولا جا سکتا ہو. اردو میں اس کی مثال یوں لیجیے، جیسے میں نے بولا شہر، تو آپ کے ذہن میں کون سا شہر ہے؟ کوئی شہر نہیں ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. شہر کے جتنے افراد ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، پاکستان سے باہر چلے جائیے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کسی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے نا. تو لفظ شہر کے معنی میں جتنے یعنی اس کے جو اطلاقات ہیں، جہاں جہاں پر لفظ شہر کا اطلاق ہو رہا ہے جتنے افراد پر، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی خاص تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا نا کہ یہ خاص اس سے مراد ہے. اس کے بالمقابل علم ہوتا ہے. اس میں علم کیا ہے؟ جو خاص کسی کا نام. میں لاہور بول دوں اگر کراچی کا ہوں تو پھر آپ کے ذہن میں ایک خاص شہر آئے گا. وہ لفظ جو ہے وہ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کے لیے وضع کیا بغیر کسی قرینے کے بھی وہ معلوم ہے کہ اس سے یہی شہر مراد. تو جتنے بھی نام ہوتے ہیں نا، وہ شخص کا نام ہو یا جگہ کا نام ہو، پہاڑ کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، جو خاص نام کسی شے کی پہچان کے لیے ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں. تو یہ جو قاعدہ بیان کیا لأن لفظ اسم مفرد مضاف، کہ وہ اسم مفرد مضاف ہے تو مفرد مضاف جو ہے اس میں عموم ہوتا ہے. اس قاعدے میں یہ ہے کہ جو مفرد جو مضاف ہو رہا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مفرد اسم جنس ہو، اسم علم نہ ہو. بات سمجھ آ گئی؟ اسم جنس ہو. جیسے یہاں پہ اسم ہے لفظ، یہاں پہ کیا ہے؟ اسم. اسم مراد کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، کوئی خاص نام تو نہیں بولا گیا نا، علم تو نہیں ہے نا، کسی کا نام تو نہیں لیا میں نے، سمیع، علیم، خزیمہ، ٹھیک ہے، عدنان، میں نے کوئی خاص نام تو نہیں لیا، تو وہ علم نہیں بلکہ اسم عموم ہے. تو جب اس طرح کا اسم جو مفرد ہو، جو اسم جنس ہو اور پھر وہ مضاف ہو تو پھر یہ قاعدہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی طرف مضاف ہو رہا ہو وہ معرفہ ہو. وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، نکرہ نہ ہو. لفظ اللہ معرفہ ہے یا نہیں؟ بلکہ وہ تو عارف المعارف ہے، علم الاعلام ہے. کس کو نہیں پتا؟ بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے متکبر لوگ آئے، فرعون آئے، رب کہتے رہے اپنے آپ کو، انا ربکم الاعلی، کبھی کسی نے اللہ نہیں کہا اپنا. حالانکہ یہ نام معلوم ہے، دیگر زبانوں کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا، کسی پہ الوہا، الہ، اور اسی طرح سے جو ہے نا الوہ مختلف، یعنی اس کے جو ہے نا سریانی میں، عبرانی میں، ارامی زبان کے اندر آپ کو یہ مادہ مل جاتا ہے، حمزہ لام ہا کا، لیکن کسی نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا. یہ نام معلوم ہے کہ ایک ہی ذات کے لائق ہے، اللہ کم الحاکمین، ٹھیک ہے. تو یہ معرفے کی طرح مضاف ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں نعمت اللہ میں دیکھیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو نعمت بھی وہاں پہ جنس ہے نا، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، کسی خاص کا ذکر تو نہیں. اور لفظ اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے. اگر آپ نکیرہ کی طرف کریں گے نا مضاف کسی جنس کو نکیرہ کی طرف، پھر یہ قاعدہ نہیں لگے گا. مثلا کتاب جنس ہے نا، کوئی بھی کتاب ہو سکتی. آپ کہہ دیں کتاب رجل، اور اس میں عموم ہے یہ تمام کتابیں کسی شخص کی، نہیں، یہ معنی یہاں پہ نہیں کیا جائے گا. یہ قاعدہ یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ مفرد جو مضاف ہو رہا ہے وہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، معرفہ کی طرف مضاف. واضح ہوگی بات؟ چلو یہ ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ. اور اب جہاں بھی یہ قاعدہ آئے گا اللہ کی رحمت سے آپ اس قاعدے کو، اس کی بنیاد کو اور اس کی جو شروط ہیں ان کو سمجھ گئے ہیں. مفرد مضاف فیعم جمیع الاسماء الحسنى، تو پھر کیا ہوا؟ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمیع اسماء الحسنى کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا.
اب وہ بتا رہے ہیں قولہ اللہ، لفظ اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ هو المألوہ المعبود، وہ مألوہ ہے اور معبود ہے۔ ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ آپ کو نیند آئے آپ سو سکتے ہیں، جانا چاہیں آرام کر سکتے ہیں، آرام کر کے دوبارہ آنا چاہیں پھر بھی آ سکتے ہیں۔ میں بیٹھا رہوں گا ادھر انشاءاللہ، اپنا جو میرا نصاب ہے پورا کر کے جاؤں گا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اور غور سے سنیں تو آپ کی اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ مألوہ لفظ بولا گیا اللہ، شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے کیا معنی کیا؟ مألوہ۔ مألوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ الہ نہیں کہا، کیا کہا؟ مألوہ۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے لفظ اللہ میں جو ایک مفہوم ہے نا، بنیادی مفہوم چھپا ہوا ہے، اس کا جو صفت کا وصف کا جو معنی ہے وہ بیان کر دیا ہے، وہ بیان کر دیا آپ کو اللہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ذات ہے، ذات باری تعالیٰ، اس کا جو اسم اللہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے اسماء حسنی ہیں سب کے سب جو ہیں وہ علم بھی ہیں، اعلام بھی ہیں۔ یعنی علم سے مراد میرے کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں عالمیت کی بنا پر، اور اسی طرح سے وہ اللہ کی صفات بھی ہیں۔ یہ معلوم ہے آپ کو؟ مثلا آپ جب کہتے ہیں یا سمیع، یا سمیع، یا بصیر، یا قدیر، یا غفور، یا رحیم، تو یا غفور سے کیا آپ اللہ مراد نہیں لے رہے ہوتے؟ اللہ کی ذات مراد نہیں ہوتی ہے نا؟ تو گویا یہ اللہ کی ذات کے لیے علم ہوا نا، عالمیت ہے نا اس میں کہ اللہ کی ذات باری تعالیٰ پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا اس میں ایک معنی بھی ساتھ موجود نہیں ہے؟ علیم، سب کچھ جاننے والا، قدیر، ہر طرح کی قدرت کاملہ رکھنے والا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس طرح سے یعنی کہ یہ ذات پر بھی دلالت کر رہے ہیں، علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک صفت بھی ہے اس کے اندر، ہے نا؟ لفظ اللہ کے اندر کیا صفت ہے؟ لفظ اللہ جو اسماء حسنہ میں سے عظیم ترین اللہ کا نام ہے، اور تمام اسماء اسی کا بیان اور اسی کی توصیف ہیں۔ لفظ اللہ میں کون سی صفت ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم نے یہ قاعدہ پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر نام جو کتاب و سنت میں وارد ہوا، ہمارے علم میں آیا، وہ اللہ کا علم بھی ہے اور اس میں صفت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ اللہ میں کون سی صفت ہے؟ الوہیت کی صفت ہے، الہیت کی صفت ہے کہ اللہ الہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کسی میں یہ صلاحیت نہیں، کسی میں اہلیت نہیں کہ وہ معبود ہونے کے لائق ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو لفظ اللہ کے اندر جو ہے وہ کون سی صفت ہے؟ وہ الوہیت کی صفت ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ میں تفصیل کروں گا اس لیے کہ اس کو سمجھنا ذرا اہم ہے۔ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے مشتق ہے؟ اگر آپ اس کے مادے کو دیکھیں، جن حروف سے یہ مرکب ہے، حمزہ، لام اور ہا، حمزہ، لام اور ہا۔ الہ یالہ، الہۃ و الوہۃ و الوہیۃ، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادت کرنا۔ الہ الرجل، عبادت کرنا، کسی کی عبادت کرنا۔ اور الہ جو ہے یہ عبادت کے معنی میں آتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ فرعون کے جو جادوگر تھے نا، انہوں نے اس کے جو سردار تھے، جادوگر تو خیر مسلمان ہو گئے، تو ان کے مسلمان ہونے کے بعد فرعون کے جو سردار اس کے حواری تھے، انہوں نے فرعون کو اکسایا موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، اور کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کریں، اور موسیٰ جو ہے وہ تجھے بھی چھوڑ دے، ویذرک وآلہتک، اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دے۔ اب کچھ نے کہا کہ فرعون کے الہ نہیں تھے، بلکہ فرعون کان یعبد ولا یعبد، فرعون کی عبادت کی جاتی تھی، فرعون خود کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، فرعون کے بھی الہ تھے، مختلف اس کی پر تفسیر میں کہ ہے۔ بہرحال ابن عباس نے یہ آلہتک کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ وَيَذَرَكَ وَإِلَٰهَتَك، کہ وہ تجھے چھوڑ دے اور تیری عبادت کو بھی چھوڑ دے، یعنی گویا انہوں نے الہ کا لفظ عبادت کے معنی میں استعمال فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جو لفظ ہے اس کے اندر جو ہے وہ عبادت کا معنی ہے، اس کا معنی ہے عبادت، یعنی الہ بمعنی مألوہ ہے، مألوہ معبود، جس کی عبادت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معبود ہوتا ہے نا، معبود ایسے ہی ہے نا؟ تو عربی میں اس کے لیے وزن ہے مفعول، آپ سمجھتے ہیں، جس کی
جس پر کوئی فعل واقع ہو سے کہتے ہیں مفعول. جس کی عبادت کی جائے وہ کیا ہوا؟ معبود. اور اس طرح سے اگر لفظ حمزہ اور لام ہا کا مطلب عبادت کے یعنی اس کا مفہوم ہے تو پھر مألوہ کا مطلب کیا ہوا؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے. تو یہ معلوم اس معنی میں، جیسے کہ کتاب مصدر ہے. کتاب کیا ہے؟ عربی میں کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتب یکتب کتابا، لکھنا. کیا معنی ہے؟ لکھنا. لیکن ہم کتاب سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ کے سامنے جو کتاب پڑھی ہوئی ہے، جو مکتوب، جو لکھی گئی ہے، جو یعنی لکھنے کو آپ نے لکھی جائی ہوئی شے کے معنی میں جو ہے آپ نے استعمال. ایسے ہی ہے نا، یعنی کوئی آپ نے مصدر کو استعمال کیا مفعول کے معنی میں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یعنی مصدر کو، مصدری معنی کو استعمال کیا کس میں؟ مفعول کے معنی میں. کتاب بمعنی مکتوب، بساط مبسوط. اس کی عربی میں بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مفعول کے لیے الگ وزن موجود ہے، جیسے مألوہ ہے، معبود ہے. لیکن جب آپ مصدری معنی کو، مصدر کو مفعول کے معنی میں استعمال کریں، مصدر کو مفعول کے معنی میں استعمال کریں، اس سے مفعول کو استعمال نہ کریں، تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے. کتاب بمعنی مکتوب کا مطلب یہ ہے، اللہ نے قرآن کو کتاب کہا نا، سبحان اللہ. تو جب کہا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، تو اب آپ کی توجہ جو ہے نا وہ جس شے میں وہ لکھی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ جو چیز لکھی گئی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو احکامات نافذ کرنا ہے اس کتاب میں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، قوانین ہیں، اس میں جو عبرت ہے، اسباق ہیں، اس پر آپ کی پوری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. گویا کہ وہ معنی بالکل جلی ہو کر سامنے آ جاتا ہے. تو جب ہم الہ کو مألوہ کے معنی میں لیتے ہیں، مراد یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے تعلق اگر دیکھا جائے نا تو وہ سراسر اور سراپا وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق ہے عبادت کا. وہ تعلق کیا ہے؟ عبادت کا. کیونکہ الہ کا معنی کیا مطلب میں کیا ہے؟ عبادت. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے انہوں نے معنی کیا شیخ صاحب نے مألوہ، بتانے کے لیے کہ الہ کہ ہے تو یہ مصدری معنی، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ مألوہ، جس کی عبادت کی جائے. لیکن اب اس لیے آگے انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ المعبود، جس کی عبادت کی جائے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، اگر یہی بات تھی، اس سے مراد معبود ہی ہے، تو پھر لفظ الہ ہی کیوں نہیں؟ قرآن میں تو معلوم نہیں آیا، قرآن میں تو الہ ہی آیا ہے نا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تو یہاں پہ اللہ نے معبود کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ الہ ہی کیوں اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمایا؟ کیونکہ لفظ الہ میں صرف ایک معنی نہیں ہے عبادت کا، اس کا جو واضح ترین معنی ہے وہ تو عبادت کا ہی ہے، اور ہر قوم، ہر امت میں یہ معنی رہا ہے. لیکن کئی معانی ہیں سبحان اللہ جو آپ کو حمزہ لام ہا میں ملتے ہیں. کئی معنی ہیں. اس میں ایک معنی ہے تحیر. اگر آپ کریں الہ یألہ، الہن کا معنی ہوتا ہے حیرت زدہ ہو جانا، حیرت زدہ ہو جانا. اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے قراری سے لپکنا، بے قراری سے کسی کی طرف لپکنا. ویسے سے قریب ایک مادہ ہے وَلَهَ الصَّبِيُّ إِلَىٰ أُمِّهِ، بچہ بے قراری سے اپنی ماں کی طرف لپکا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لفظ میں کئی معنی آ جاتے ہیں، لغوی پہلو سے بھی کئی معنی آ جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کئی معنی سے، کئی الفاظ سے یہ مشتق ہے. جب میں مشتق کہتا ہوں نا کہ لفظ اللہ فلاں فلاں کلمات سے مشتق ہے، اسے یہ مت مراد دیجیے گا کہ پہلے وہ کلمات تھے بعد میں اللہ ان سے نکل کے بنایا گیا. ایسے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ازل سے ہیں، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی، میری مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے اللہ، اس کی معنوی مناسبت ان کلمات سے ہے. جب آپ نے اس لفظ کے معنی کو سمجھنا ہے نا تو آپ ان کلمات کے معنی کو سامنے رکھیں. یہ معنی ہے اشتقاق کا. ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں میں. تو یہاں پر یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ الہ کے اندر کئی معنی ہیں. انسان بے قرار ہو کر جس کی طرف لپکتا ہے وہ الہ ہے اور وہ اللہ ہے. انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے جس کی عظمت اور جلال اور کبریائی کو دیکھ کر، اور جس کی کیفیت، ذات کی کیفیت کا ادراک نہیں کر پاتا ہے، اس کو اپنے عقل و شعور سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے اور حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ الہ، وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیگر معنی ہیں. تو یہ وجہ ہے یہاں پر لفظ الہ کا معنی مألوہ سمجھانے سے، کہ یہاں پہ الہ بھی معنی مألوہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ المعبود، جس کی عبادت کی جائے. آگے فرماتے ہیں المستحق لافرادہ بالعبادہ، جو یہ وجوبی حق رکھتا ہے. المستحق، جو یہ
وجوبی حق رکھتا ہے، جو مستحق ہے لافرادہ بالعبادہ، کہ عبادت میں اسے یکتا و یگانہ ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب عبادت کی جائے تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، وحدہ لا شریک مانا جائے اور قرار دیا جائے، اور اس طرح سے اپنی عبادت کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جس بھی چیز پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ المألوہ المعبود، کیسا معلوم، کیسا معبود، المستحق لافرادہ بالعبادہ، جو مستحق ہے کہ اسے بالکل اسے وحدہ لا شریک مانا جائے عبادت میں۔ آگے فرمایا کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں وحدہ لا شریک ہے، کیوں وہی الہ ہونے کے لائق ہے، اور کیوں ہی اسی کے لیے الوہیت ثابت ہے، اس لیے لما اتصف بہ من صفات الالوہیہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہیت کی تمام صفات سے متصف ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ وہ ذات جو الہ ہونے کے لائق ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، جس کا حکم زمین و آسمان پر چلتا ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام ان صفات سے متصف ہے جو الوہیت کی صفات ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ ابھی بیان ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم سے، سب سے عظیم ترین اسم کا اللہ کا، ایسے ہی ہے عارف المعارف، تمام جو صفات کہہ رہے ہیں کہ تمام صفات الوہیت جو ہے وہ ان سے متصف ہے۔ یہ یہاں پر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جتنی بھی صفات، جتنے بھی اسماء ہیں، وہ اس میں اللہ کا بیان، اس کی توصیف، اسی کی وضاحت اور اسی کی شرح اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں اپنے معنی اور اپنے حکم کے احکام کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں للہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے ہے تمام کے تمام اسماء حسنی۔ یہ تو نہیں فرمایا للرحمن الاسماء الحسنی، ایسے تو نہیں کہا، للہ بولا نا، تو اللہ کی طرف تمام اسماء حسنہ جو ہے، لفظ اللہ اس کی طرف جو ہے منسوب ہوتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں اپنے معنی و احکام کے اعتبار سے۔ جیسے کہ فرمایا هو اللہ، ابھی آپ نے قرآن ابھی نماز میں بھی سنا یہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، عالم الغیب ہے کون؟ اللہ، عالم الغیب والشہادہ۔ هو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کون؟ اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ تمام کے تمام اسماء حسنہ جو ہیں وہ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ کس کی طرف لوٹ؟ اللہ کو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، لہو اسی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اسی اللہ کے لیے، الاسماء الحسنى، یسبح لہو ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ اس لیے انہوں نے فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لما اتصف بہ من صفات الالوہیہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، جمیع جو شریعت کے احکام ہیں اور تمام جو علم ہے، وہ اس کا مرجع یہ اسماء و صفات ہی ہیں۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کا بیان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لفظ اللہ میں پھر سب کچھ یہ جمع ہو۔ اتنا عظیم یہ اسم ہے، اتنا عظیم یہ اسم ہے، اور کیوں نہ ہو، ہے کس کا؟ اللہ، احکم الحاکمین کا۔ لما اتصف بہ من صفات الالوہیہ وہی صفات الکمال۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں نا، جتنی بھی صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ تمام صفات صفات کمال ہیں۔ اللہ کے جتنے اسماء ہیں اور جتنی صفات ہیں ان میں کسی بھی اعتبار سے نقص نہیں ہے، معاذ اللہ، نقص نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں مثبت انداز میں بیان کیا اور کہیں نفی کے انداز میں، تو نفی وہاں پر کر دی گئی جہاں پر نقص کا شائبہ بھی ہو سکتا تھا، تاکہ اس بات میں کمال ہو جائے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الالہ سے بنا اللہ، یہ لفظ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ نفی کر دی نا، اس کے کمال پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا۔ ہر طرح کا نقص اور عیب وہ اللہ اس سے پاک ہے۔ الحی القیوم، وہ حی ہے، اس کی حیات کامل ہے۔ القیوم، قیومیت اس کی انتہائی کمال پر ہے۔ کیسا حی، کیسا زندہ ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نیند تو چھوڑ، اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ انسان کی تو ایسی ہے نا، اس کو نیند آ جائے۔ نیند کیا ہے؟ وہ موت کی ایک صورت ہے نا، اللہ توفی الانفس حین موتها
واللتی لم تمت فی منامہا، ٹھیک ہے، لہو ما فی السماوات ما فی الارض. اسی طرح سے اللہ نے جو نفی بھی فرمائی وہاں پر تو اپنی صفات جو اللہ کی مثبت صفات ہیں ان کے کمال کو بیان کرنے کے لیے، اور فرمایا للہ المثل الاعلی، ہر وہ صفت جو مخلوق کے لیے کوئی صفت کمال ہے مطلقاً اللہ نے اس کو صفت کمال ٹھہرایا، جیسے کہ حیا ہے، ایک اچھی صفت ہے نا حیا، تو اللہ کے لیے اس کی اعلیٰ ترین اور اکمل اور کامل ترین شکل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اللہ بھی حیا فرماتے ہیں. غیرت ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، اچھی صفت ہے، ہونی چاہیے اگر شرعی حدود کے اندر ہو. تو اللہ کے رسول فرمایا تعجبون غیرت سعد وانا اغجر منه واللہ اغجر منی، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے. ہر وہ صفت جو صفت کمال ہے اللہ کے لیے بالاولا اس کا کمال اور اکمل جو ہے وہ طریقے سے وہ ثابت ہے. اسے قیاس علوی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اس لیے فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی صفات وہی صفات الکمال. یہ جو میں نے بات کی یہاں پر تھوڑا سا ایک آخری نقطہ غور کیجئے. میں نے آپ سے کہا کہ جب اللہ اب آپ نے پڑھنا ہے یا سننا ہے یا بولنا ہے تو آپ نے فوراً اپنے ذہن میں لے آنا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو معبود ہے. کس کا معبود ہے؟ اپنے ماں سے سب کا، جمیع خلق کا، ٹھیک ہے، معبود ہے. یہ جو لفظ ہے قرآن کریم میں لفظ اللہ معبود کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا. فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، سورۃ الانعام کی تیسری آیت ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. جی اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یا عرش پر مستوی ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ وَهُوَ اللَّهُ. اگر آپ کو معلوم اور الہ کا معنی اللہ سے نکالنا نہ آئے اور اس کی دلالت سمجھ میں نہ آئے لفظ اللہ کی الوہیت کے اس معنی پر اور معلوہ کے اس معنی پر، تو آپ اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے نا. مطلب کیا ہے کہ اسی کی الوہیت چلتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں، اور قرآن کی تفسیر کرتا ہے اسی الوہیت کو جو زمین و آسمان میں ہے نا اس کو الگ سے بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. سورہ زخرف. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ تھا بسم اللہ، لفظ اللہ کا بیان، المألوہ المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الكمال، من صفات الالوہیہ وہی صفات الکمال. پھر اس کے بعد فرمایا اب لفظ اللہ کے ساتھ فوراً بعد جو مزید اس کی صفات بیان فرمائی، دو اسماء حسنہ ہے بہت ہی خوبصورت اور عظیم ترین. فرمایا الرحمن، قولہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر تھوڑا سا، کیونکہ یہ بڑے عظیم اسماء ہیں، میں ان میں جلدی سے میں دوڑ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن میں بلکہ پوری شریعت میں یہ اس کا مرجع ہے، جان ہے. سمجھانا شروع کے اسباق میں تھوڑا سا مجھے تفصیل میں جانا پڑ رہا ہے. رحمان اور رحیم یہ جو دو الفاظ ہیں ان میں یہ کن حروف سے مرکب ہے؟ را، حا اور میم. ایسے ہی ہے رحمان میں رحم سے کتنے زائد حروف ہیں؟ کتنے زائد؟ رحمان میں دو ہے، الف اور نون. اور رحیم میں ایک زیادہ ہے، رحیم میں یا ہے. ایسے ہی ہے رحمان میں دو ہے اور رحیم میں ایک ہے. اور قاعدہ یہ ہے اہل لغت کے ہاں کہ جب حروف میں زیادتی ہو، بنا میں زیارت البنا، جب بنا میں حروف میں زیادتی ہو تو وہ لزیادت المعنی، معنی میں بھی کثرت ہوتی ہے، معنی میں بھی اضافہ اور زیادتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب رحمان کا جو مطلب ہے وہ الف اور نون یہ دو حروف زیادہ ہیں نا، تو یہ جو وزن ہے فعلان، ایک خاص وزن عربی کے اندر آتا ہے. رحمان، غضبان، عطشان، ریان الفاظ ہیں. ان سب میں الف اور نون جو ہے وہ صفتی، یہ صفت کا صیغہ ہے، اس میں جو زیادہ ہے اس میں کثرت کا معنی ہے، اس میں بھرے ہونے کا، امتلاء کا معنی ہے، امتلاء بھرا ہونا. ٹھیک ہے. سراپا بھرا ہونا، جیسے کہتے ہیں غضبان. اسی طرح ہے نا رحمان، غضبان، غضب سے غضبان، غصے سے بھرا ہوا. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا. جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑوں کو معبود بنا لیا تو وہ غصے سے بھرے ہوئے ہوا. ریان،
اتنا سیراب ہو جائے پیاس کے بعد پانی پی کر کہ وہ اس کا جو جسم ہے ناخنوں تک وہ بھر جائے، اس کی سیرابی نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے اس کا نام الریان ہے، وہاں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو، اس کا نام ریان ہے، یعنی خوب سیراب ہو، ایسا شخص خوب سیراب ہو چکا ہو اسے بولتے ہیں ریان۔ تو سمجھ رہے ہیں نا، بھر جانے کا مطلب ہے امتلاء، وسعت ہے، اس میں کثرت ہے معنی کی، اس خاص شکل میں رحمان کی جو شکل ہے، فعلان، غضبان، عطشان، ریان اور دیگر نحیان، کئی اس کی مثالیں ہیں، ملآن۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جو خاص شکل ہے، جب رحم سے آپ رحمان بنائیں گے تو بھرے ہونے کا اور کثرت کا اور وسعت کا اور عظمت کا جو ہے معنی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ تو رحمان کا معنی پھر کیا ہوا؟ رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، کثرت رحمت ہے، وسیع ترین رحمت ہے رحمان۔ اس کے بالمقابل رحیم جو وزن ہے فعیل، وہ بھی صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہہ، لیکن یہ جو وزن ہے فعیل کا، یہ عام طور پر ان صفات کے لیے آتا ہے جو جن میں جو ہے وہ دوام ہوتا ہے۔ عام طور پر جو انسان کی خلقت میں پیدائشی صفات ہوتی ہیں نا، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت کے اندر موجود ہیں، ان کو اس طرح سے صفات فعیل کے وزن پر، طویل لمبا، قصیر چھوٹا، ٹھیک ہے، حسین جمیل وسیم خبرو، یہ تمام الفاظ یہ جو انسان کی خلقت میں جو خلقی صفات ہیں ان پر بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی صفات دائمی ہوتی ہے نا عموماً، کہ یہ ان میں ثبوت ہے، یہ ایسا نہیں کبھی ہے کبھی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ان میں دمام ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو عام طور پر یا وہ صفات اگر خلقت میں نہیں، انسان نے اپنی محنت سے کمائی ہیں، حاصل کی ہیں، جستجو کے بعد حاصل کی ہیں، لیکن اتنی وہ راسخ ہو چکی ہیں کہ گویا فطرت کا حصہ بن گئی ہے، جیسے فقیہ کہ فقاہت اس کو ایسا ملکہ ہے کہ اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، بلیغ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شدید بیماری کی حالت میں تھے، آپ کو بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہے، آپ نے فرمایا کہ منو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو لے جائیے کہ وہ نماز کرائیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان ابا بکر رجل اسیف وفی روایت رقیق، کہ ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے نرم دل اور غم سے بہت زیادہ تاثر لینے والے، یعنی ان کی فطرت ایسی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان کی طبی ان کی جو ایک وصف ہے اس کا بیان ہو رہا ہے نا، ان کے اندر یہ ان کی طبیعت میں یہ بات موجود ہے کہ غم سے بہت زیادہ تاثر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت جب آئے گی نا فعیل اس وزن پر آئے گی، اس میں دوام ہے کہ وہ صفت جو لازمی حصہ ہوتی ہے عموماً کسی بھی ذات کا، کسی موصوف کا، جس میں وہ صفت موجود ہے، اور وہ ایسا نہیں کہ ابھی ہے کل نہیں ہے پھر نہیں ہے، ٹھیک، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وہ مستقل ہے، اس میں ثبوت ہے، استمرار ہے اور دوام ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو پھر رحیم کا مطلب کیا ہوا؟ جو ہر وقت مخلوق پر رحم کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کبھی اس کی رحمت جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ مطلقاً مخلوق سے بالکل جدا ہو جائے۔ رحمان میں توجہ کہاں مرکوز ہے؟ وسعت پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، کہ وہ رحمت سے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، عظیم رحمت ہے، الکثیر الرحمہ، کثیر رحمت والی ہے، اتنی رحمت والی ہے، اتنی رحمت والی ہے کہ اس کا جو وجود ہے باری تعالیٰ وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے رحمان کسی انسان کے لائق نہیں ہے، کسی مخلوق کے لیے لائق نہیں کہ اپنے کو رحمان کہے، کیونکہ اتنی رحمت کہ جو اتنی عظیم ہو کہ جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہو، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق ہے۔ اس لیے دیکھیے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں، کہ غور کیجیے، کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہتے ہیں اسمان دالانی، یہ دو نام ہیں جو دلالت کر رہے ہیں کس پر؟ علی انہ تعالی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ذو الرحمت الواسعۃ العظیمہ، وہ ایسی بے کراں اور عظیم رحمت والا ہے۔ ذرا غور کیجیے، توجہ میری طرف دیجیے گا، وہ ایسی بے کراں اور عظیم رحمت والا ہے، التی وسعت کل شیء، جس نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے، وعمت کل حی، اور ہر زندہ چیز کے لیے وہ عام ہے، اس کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ یہ جو معنی کیا ہے شیخ صاحب نے یہاں پر کہ یہ الرحمن الرحیم، آپ اس پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں الرحمن الرحیم سے مراد یہ کہ ایسی رحمت والا جس نے ہر
زمین و آسمان کی ہر شے کو اپنے اندر گھیر لیا ہے. یہ معنی کیوں کیا؟ اسی بنا پر کیا کہ رحمان میں آپ کو یہ معنی ملتا ہے کہ وہ رحمت جو اتنی کثیر ہے. اب دیکھیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رحمان میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایسا نام اتنی کثیر اور عظیم رحمت والا ہونا، وسعت رحمت، سعت رحمت جو ہے یہ کسی مخلوق کا لائق نہیں. اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان کہیے. یہ جو رحمان رحمان کرتے رہتے ہیں نا یہ غلط ہے. رحمان کسی کا حق نہیں کہ وہ اپنے کو رحمان کہے. رحیم کہہ سکتا ہے، یہ لفظ مشترک ہے مخلوق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ کے لیے بھی ہے اور نبی کریم کے لیے بھی قرآن نے استعمال فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن رحمان کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. اور رحمان اسی لیے کہ چونکہ اللہ کی رحمت نے گھیر رکھا ہے پوری کائنات کو، اس کے ماں سوا ہر چیز کو، تو رحمان کا عرش کے ساتھ بڑا ایک تعلق ہے. اللہ جب اپنا ذکر فرماتے ہیں نا عرش پر مستوی ہونے کا، تو قرآن کریم ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے بار بار سورت یعنی الرحمن کا جو لفظ ہے اس میں الرحمن ہے اس کے ساتھ اس کو ملایا ہے اپنے عرش پر مستوی ہونے کو. فرمایا سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اور عرش کیا ہے؟ عرش عظیم ترین مخلوق ہے جو تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے. ایسے ہی ہے نا کائنات کی، ایسے ہی عظیم ترین مخلوق ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر مستوی ہے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہیں. اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے رحمان. تو کیا اس نے نہیں گھیرا ہوا زمین و آسمان کو؟ اور اس نے نہیں گھیر لیا ہر جاندار کو، ہر شے کو نہیں گھیر لیا اس نے، ہر شے کا احاطہ نہیں کر لیا اس نے؟ یقیناً کر لیا. اس لیے اللہ کے رسول فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی. اللہ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے جو ہے وہ لکھ دیا تقدیر میں کہ میری رحمت میری غصے پر غضب پر سبقت لے گئی. لکھ تو دیا مگر ساتھ ایک بات اور فرمائی ہے جو قابل غور ہے. فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ. اللہ کو فرمایا اللہ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے عرش پر، عرش پر لکھا ہوا ہے. تو رحمت سبحان اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی قدم مبارک میں موضع قدمیں ہے، وہ رکھنے کی جگہ جو ہے اس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہو تو عرش کتنا عظیم ہوگا. اور عرش پر مستوی رب ذوالجلال کی عظمت یہ کیا انتہا ہوگی، وہ ہم اس کے احاطہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ. الرحمن علی العرش استوى. تو یہ رحمان کے اندر یہ مفہوم موجود ہے اور رحیم کے اندر موجود یہ مفہوم ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا بھی ہے. رحمان خود تو رحمت سے بھرا ہوا ہے لیکن رحیم میں فعل اس کی صفت فعلی کا بھی ایک تاثر ہے کہ مخلوق پر وہ رحم کرتا بھی ہے. اس لیے دیکھیے کہ اللہ نے جب مخلوق پر رحم کرنے کی بات کی نا تو اس میں رحیم فرمایا و رحمان نہیں فرمایا. فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ رحیم فرمایا. کہیں یہ نہیں فرمایا رحمان بہم، اللہ ان کے لیے رحمان ہے، نہیں، اللہ رحیم ہے. کیونکہ رحیم کا تعلق، اس رحمت کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. اور رحیم کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے، منقطع نہیں ہوتی ہے. ہاں منقطع ہوتی ہے کس صورت میں، وہ ابھی اسی میں آگے یہ بیان فرمائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک یہ بات میری کسی حد تک سمجھ میں آ گئی. الرحمن اور الرحیم کا یہ مفہوم آپ نے سمجھ لیا. تو مختصر یہ ہے کہ ہم جب الرحمن کہیں گے اور الرحیم کہیں گے تو الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ ذو الرحمت الواسعہ، وہ رحمت جو بہت وسیع ہے. اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ ذو الرحمت الواصلہ، وہ رحمت جو مخلوق کو مسلسل پہنچتی بھی ہے، مخلوق کو مسلسل پہنچتی بھی ہے، رحم فرماتا بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رحمت کے ساتھ. اور اسی طرح سے ہم جب الرحمن کہیں گے ہم کہیں گے رحمان اسم خاص بصفت عامہ. رحمان اللہ کا ایسا اسم ہے جو خاص ہے اللہ کے لیے، لیکن اس میں جو رحمت کی صفت ہے وہ عام ہے، وہ کافر کے لیے بھی ہے اور وہ مومن کے لیے بھی ہے. اللہ رحمان ہے تو فرعون کو اللہ نے ڈھیل دی نا، اس کو اللہ نے اس پر حجت تمام کی، اس کو مہلت دی، اس کی فرعونیت کے باوجود اور اس کے اللہ کو چیلنج کرنے کے باوجود، اللہ کی کبریائی کے بالمقابل خود کو خدا بنانے کے باوجود اللہ نے پھر بھی اس پر رحمت فرمائی، اس کو مہلت دی. ایسے ہی ہے نا، رحمان ہے. کفار بدترین شرک کرتے ہیں، اللہ ان کو پھر بھی دنیا کا رزق عطا فرماتا ہے، وہ رحمان ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟
تو یہ اسم رحمان خاص اللہ کے لیے ہے، لیکن صفت اس میں عام ہے، ٹھیک ہے، اسم عام بصفت، اسم خاص بصفت عامہ. اور رحیم کیا ہے؟ یہ صفت، یہ اسم عام ہے، اللہ کے لیے بھی ہے اور مخلوق کے لیے بھی. اللہ کے لیے اللہ کی شان شان اس کا معنی کیا جائے گا، اور مخلوق کے لیے مخلوق کے اعتبار سے رحمت کا یا رحم کا معنی کیا جائے گا. تو یہ اسم جو ہے وہ عام ہے، اسم عام بصفت خاصہ، لیکن صفت یہ خاص ہے کیونکہ اس میں مراد مخلوق سے تعلق معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مخلوق سے تعلق معلوم ہوتا ہے. پھر آپ مزید غور کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ الرحمن الرحیم، الرحمن ہم جب بولتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، کہ رحمت اللہ کا جب ایک بہت عظیم تعارف کیا ہے، اس کی تعریف رحمان، ٹھیک ہے، رحمت سے متصف ہونا صفت ذاتی ہے، اور رحیم صفت فعلی ہے کہ وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے. یہ بھی فرق ہو گیا، اور یہ یہاں پر معنی مراد ہے. اب وہ شخص کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بات کی کہ ذو الرحمت الواسعہ العظیمہ التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. یہ تو بات ٹھیک ہوگی کہ ہر ایک کے لیے تمام مخلوق کو گھیرا ہوا ہے، لیکن آگے کہتے ہیں کہ وَكَتَبَهَا لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ نے جن کے لیے لکھ دی ہے نا یہ رحمت، جن کے لیے لازم کر دی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ متقین ہیں. جو متقین نہیں ہیں ان کے لیے رحمت لازم نہیں ہے، لکھی نہیں گئی ہے، مستقل ان کو ملتی ہے، ان کے لیے ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی ان کے لیے ناقص ہے، رحمت کامل نہیں ہے. دیکھیں یہ اسی آیت کا مفہوم ہے یہاں پہ جو بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہی بات فرمائی کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پس میں اس کو لکھ دوں گا، اس رحمت کو لازم کر دوں گا. کس کے لیے؟ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کتبہ، رحمت عام ہے لیکن اس کو لازم کس کے لیے کیا گیا ہے؟ وہ کتبہ للمتقین المتبعین لانبیائہ ورسلہ، ان متقین کے لیے جو انبیاء اور رسل کے پیروکار ہیں. فہؤلاء لہم الرحمۃ المطلقہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رحمت کاملہ ہے، رحمت مطلقہ ہے، رحمت کامل. میں نے مطلقہ کا ترجمہ کیا آپ کے سامنے، کاملہ، کامل رحمت ہے. ومن عداہم فلہم نصیب منہا، اور جو ان کے علاوہ ہیں، ان کے سوا ہیں، یعنی ان متقین کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، فلہم نصیب منہا، ان کے لیے اس رحمت میں سے کچھ حصہ ہے، کچھ حصہ ہے، کامل رحمت نہیں ہے. یہاں پہ ایک لفظ ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے، تھوڑا سا ذرا مزید بیداری آپ کی مطلوب ہے. بارک اللہ فیکم. الرحمت المطلقہ، یہ اصطلاح آپ کو اکثر علماء شریعت جو ہیں آپ کو کتاب و سنت کے مفاہیم میں استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بار بار آپ کے سامنے سے گزرے گی. ایک ہوتی ہے الرحمت المطلقہ، جیسے یہاں پر ہے. ایک ہوتا ہے مطلق الرحمہ، ایک ہوتا ہے الایمان المطلق اور مطلق الایمان. ٹھیک ہے، الفلاح المطلق، مطلق الفلاح. اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا الشیء المطلق، جیسے یہاں پہ الرحمت المطلقہ، اس سے ہوتا ہے کہ اس کا کمال یعنی مکمل اور اکمل شکل میں وہ چیز ہو. الرحمت المطلقہ کامل رحمت، الایمان المطلق کامل ایمان، الفلاح المطلق کامل فلاح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کامل فلاح کیا ہے؟ کامل فلاح یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا عذاب بالکل نہ چھوئے اور وہ اللہ کی رحمت سے بغیر عذاب و حساب کے جنت میں داخل ہو جائے. یہ ہے الفلاح المطلق. الایمان المطلق کامل ایمان، الرحمت المطلقہ کامل رحمت. لیکن اگر میں کہوں مطلق الایمان تو مطلب ہوگا کہ ایمان کا کم از کم کوئی درجہ جس کو ہم ایمان کم از کم کہہ سکتے ہیں، کوئی ایمان کا ایک جز ہو سکتا ہے جس پر ایمان بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ ناقص ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں کہ ضروری کہ یہ کامل ایمان ہو، یہ مراد تو کم از کم درجہ ہو سکتا ہے، یا درجوں میں سے کوئی ایک جز، کوئی ایک درجہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ اہل ایمان کو. کون سے ایمان والے؟ الایمان المطلق کامل ایمان والے یا مطلق الایمان؟
کہ جن کے پاس کم از کم ایمان بھی موجود ہے. کون؟ مطلق کم از کم ایمان والے موجود ہیں، ان کو خطاب ہے. کیوں؟ آگے فرمایا آمینو، ایمان لے کر آؤ، وہ کامل ایمان لے کر آؤ. تو پہلے میں دونوں آ گئے، پہلے میں وہ بھی جس کا کم از کم درجے کا ایمان ہے وہ بھی آ گیا، اور جس کا کامل درجے کا ایمان ہے وہ بھی آ گیا. آگے مزید جس کا کامل ہے اس کو مزید کمال میں آگے بڑھنے، کمال کے بہت سے درجات ہیں نا. اور جس کا ناقص ہے اسے کامل کرنے کا کہا گیا. ناقص کیسے ہوتا ہے ایمان؟ یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ بڑی اہم چیز ہے رحمت المطلقہ. یہ اہم نقطہ ہے، یہ اصول قاعدہ ہے پورا. شیخ صاحب نے یہاں پہ جس کا ایک جو ہے وہ مصداق بیان کیا. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. چور جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے اس سے ایمان کی نفی کی. بتائیے یہاں پر کس ایمان کی نفی کی ہے؟ الایمان المطلق یا مطلق الایمان؟ ہاں، اگر مطلق الایمان کہیں گے کہ ایمان کے کم از کم درجے کی نفی کر دیا تو ایمان ہی گیا، پھر تو ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ کافر ہو گیا نا. پھر تو ثابت ہو گیا کس کا موقف؟ پھر موقف ثابت ہو گیا خوارج کا، جو کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے سے انسان کافر ہو گیا. اگر ہم کامل ایمان کی نفی کریں تو یہ مراد ہے الایمان المطلق. یہاں مطلق الایمان کی نفی نہیں ہو رہی. یہاں کس سے نفی ہو رہی ہے؟ کون سے ایمان کی نفی ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے ایمان کی، نفی ہو رہی ہے کس ایمان کی؟ الایمان المطلق. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قالت الاعراب آمنا، عراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ آپ ایمان لے کر نہیں آئے. ولکن قولوا، کس ایمان کی نفی ہو رہی ہے؟ ولکن قولوا اسلمنا، اسلام ہے. یہاں الایمان المطلق کامل ایمان کی نفی ہو رہی. ناقص ایمان تو تھا ان کے پاس، منافق نہیں تھے، وہ جاہل تھے لیکن منافق نہیں تھے. اس لیے تو فرمایا آگے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. تو ایمان تو تھا نا، لیکن ایمان کون سا تھا؟ مطلق الایمان تھا، الایمان المطلق نہیں تھا. انسان جب واجبات چھوڑتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا ایمان پھر الایمان المطلق نہیں رہتا. بات سمجھ میں رہی؟ جب کوئی واجب چھوڑیں گے تو اس میں ایمان کی نفی کا پہلو آ جائے گا. اس لیے آپ حدیث میں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صلاۃ کی نفی کر دی نماز کی، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، کیونکہ فاتحہ اس کا حصہ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ المطلق کی اصلاح بتا رہا تھا کہ ایک کامل اور ایک اس کا ادنا درجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یا فرمایا کہ فہؤلاء لہم الرحمۃ المطلقہ، یہ جو متقین ہیں اور انبیاء اور رسول کے پیروکار ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کامل رحمت ہے. ان کے لیے کون سی رحمت ہے؟ کامل ہے. اور جو دوسرے ہیں من عداہم، ان کے سوا جو دیگر ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو متقین نہیں ہیں، جو فساق ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں یا کفار میں سے ہیں، ٹھیک ہے، دیگر ملتوں میں سے ہیں. تو فرمایا کہ لہم نصیب منہا، ان کے لیے رحمت مطلقہ نہیں بلکہ مطلق الرحمہ ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ؟ اچھا، اللہ جب فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن، تو یہاں کون سی فلاح کی بات ہو رہی ہے؟ الفلاح المطلق یا مطلق الفلاح؟ ہاں، کامل فلاح، یعنی کامل فلاح کی بات. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ناقص فلاح. قد افلح المؤمنون، مومن کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. تو سارا آگے اس کی صفات کو مزید بیان فرمایا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو یہ چیزیں، یہ یہاں پہ اس کا مفہوم ہے فلہم نصیب منہا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ مکمل کر لیں. اچھا چلو، میں ڈرتا ہوں پہلا دن ہے، پتہ نہیں شاید کہ پیچھے پڑ گئے ہیں ہمارے. فلہم نصیب منہا. بس اب آخر میں کچھ یہ اہم ایک قاعدہ ہے اور جو بہت ہی اہم ہے. فرماتے ہیں وَعْلَمْ، اور جان لیجئے. کیا جان لیجئے؟ ان من القواعد المتفق علیہا بین سلف الامت و ائمتہا. یہ جان لیجئے کہ امت کے اسلاف اور ائمہ کرام کے ہاں جو متفقہ ایمانیات کے قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے کون سا؟ الایمان باسماء اللہ و صفاتہ و احکام الصفات.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان اور ان صفات کے احکام پر ایمان لانا، یہ ایمانیات کے قواعد میں سے امت کے جتنے بھی اسلاف ہیں امت میں جو متفق علیہ قواعد ان میں سے ایمان کا بنیادی قاعدہ اصول ہے کیا؟ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور ان صفات کے جو احکام ہیں، ہر صفت کا ایک حکم بھی ہوتا ہے، ان احکام پر بھی ایمان لے کر آنا۔ اب یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پہ 3 اسماء ذکر ہوئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون کون سے؟ اللہ، الرحمن، الرحیم، 3 اسماء ذکر ہوئے ہیں۔ ہم جو مطلوب ہے جو ہم سے یہاں پر ایمان بالاسماء الحسنى اس کے ارکان بیان ہوئے ہیں، 3 اس کے جو ہے وہ ارکان ہیں۔ پہلا ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ جو اسم اللہ کا وارد ہوا بطور اسم، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا اسم ہے، ہم خود سے اسم نہیں گھڑتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی صفت بطور فعل ذکر فرمائی ہے، بطور اسم ذکر نہیں فرمائی، اس کو ہم جس قید کے ساتھ وہ ذکر ہوا ہے اس کو اسی حد میں رکھیں گے، خود سے اسم نہیں گھڑیں گے۔ مثلا فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ ارادہ فرماتے ہیں، ارادہ صفت ہے، ارادہ جب اللہ فرماتے ہیں۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کلام فرمایا، کلام اللہ کی صفت ہے کلام فرمانا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں خود سے اسم نکالوں ارادہ فرمانے والا، یا مرید یا مرید یا مرید، یہ ٹھیک ہے، میں اسم بنا لوں؟ نہیں، مرید بطور اسم وارد نہیں ہوا ہے، ٹھیک۔ اور میں کہوں جی یا متکلم، نہیں۔ اسماء و صفات توقیفی ہیں، جس شکل میں، جس قید کے ساتھ، جس صورت اور سیاق میں وارد ہوئے کتاب و سنت میں، ان کو اسی طرح ایمان لایا جائے گا، نہ بڑھایا جائے گا نہ اسے ذرا برابر کم کیا جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، کوئی بھی اللہ کا اسم جب آئے گا بطور اسم وارد ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا اسم ہے، مثلا سمیع اللہ کا اسم ہے۔ دوسرا ہمارا ایمان اس بات پر ہوگا کہ یہ ایک بطور معنی، اپنے معنی کے اعتبار سے، بطور علم تو اللہ کا نام ہے، اسم ہمارا ایمان ہے اس پر، ہم پہلا ایمان یہ لے کر آئیں گے، یہ ارکان الاسماء الہیہ، اللہ کے اسماء حسنہ پر ایمان لانے کے جو ارکان وہ بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا ہے کہ ہم مانیں کہ اللہ کا یہ اسم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان فرمایا، ایک بات۔ دوسرا ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے، جو جس صفت پر دلالت کر رہا ہے، وہ صفت اس پر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ سمیع میں کون سی صفت ہے؟ سمع، سننا، اللہ سنتے ہیں۔ بصیر، اللہ دیکھتے ہیں، ہمارا اس اسم پر بھی ایمان ہے، اس کے جو معنی پر، جو وصفی معنی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قدیر، قدرت والا، قدرت کاملہ رکھتا ہے، اور قدرت کا جو معنی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رحمان، اللہ کا علم ہے، اسم ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور اس میں ایک صفت معلوم ہو رہی ہے ہمیں، کون سی؟ کہ وہ رحمت ہی رحمت ہے، عظیم رحمت والا ہے، عظیم رحمت، وسیع ترین رحمت والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ رحیم، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا اسم ہے، پہلا ایمان، پہلی شق کہ اللہ کا اسم ہے، اس میں علم ہے اس کے لیے۔ دوسری شق کیا ہے اس میں کہ رحیم کا معنی ہے جو مخلوق پر رحم فرماتا ہے، اس کی رحمت جاری رہتی ہے، گناہوں کی آڑ نہ آ جائے تو رحمت پھر وہ رک جاتی ہے، گناہوں کی بس رکاوٹ بنتی ہے، یہ گناہ ہٹ جائیں تو وہ تو رحیم ہے، اس کی رحمت دائمی ہے، مستمر چلتی رہتی ہے، ہم تک پہنچنے میں رکاوٹ ہمارے گناہ بن جاتے ہیں، اور جتنا انسان گناہوں سے دور ہوگا اپنی رحمت کا اتنا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تو ہمارے اس پر ایمان ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَيُؤْمِنُونَ مثلاً وہ ایمان لاتے ہیں اہل ایمان، کیا؟ بِأَنَّهُ رحمان الرحیم، کہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ ذُو الرحمۃ التی اتصف بها، وہ رحمت والا ہے جو اس کی صفت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ صاحب رحمت ہے کہ جس رحمت سے وہ متصف ہے، جو اللہ کی صفت ذاتی ہے، یہ رحمان کا معنی ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں المتعلقۃ بالمرحوم، جو جس پر بھی رحم کیا جاتا ہے اس سے وہ رحمت تعلق بھی رکھتی ہے، یعنی وہ رحمت تعلق رکھتی ہے ہر اس چیز سے جس پر اللہ کی رحمت
ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رحیم کا معنی ہو گیا, ہمارا ان دونوں پر ایمان ہے. اچھا, ایک بات جو اس کے بعد انہوں نے کی وہ احکام الصفات, کہ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے جو صفات سے ہمیں احکام معلوم ہوتے ہیں. یہ احکام الصفات کیا ہے؟ احکام الصفات کیا ہے؟ یہ بس آخری بات ہے ہماری, پھر ہمارا آج کا انشاءاللہ سبق مکمل ہو جائے گا. ذرا سمجھ لیجیے کہ احکام الصفات پر ایمان لانا, ایک ایمان تھا اللہ کے اسم پر کہ اللہ کا اسم ہے. دوسرا ایمان کی شفت کیا تھی کہ وہ اسم جس وصف پر دلالت کر رہا ہے اس کے معنی میں سے جو معنی ہے اس پر ہمارا ایمان کہ وہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. تیسری شفت کیا ہے اس ایمان کی کہ اس وصف سے ہمیں, اس صفت سے ہمیں جو حکم معلوم ہوتا ہے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. یہ حکم کیا ہے؟ دیکھیے, واپس آئیے. ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کی صفت ہے السمیع, ہمارا اس لفظ پر ایمان ہے کہ اللہ کا اسم ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی صفت سمع بھی ثابت ہے. جب اللہ سن رہا ہے, اس کی صفت سمع ثابت ہے, تو کیا کوئی چیز بھی ہوگی اس کو وہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ کوئی اشیاء سنی جانے والی اشیاء بھی تو ہوں گی نا, کہ نہیں ہوں گی؟ مسموعات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جب سمیع ہے اور صفت سمع سے متصف ہے, جیسے اس کی شان کے شایع ہے, تو کیا کچھ مسموعات بھی ہوں گی یا نہیں؟ بولیے. اچھا, بصیر, جب وہ دیکھنا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ صفت بصر ہم اس پر, ہمارا اس پر ایمان ہے, تو کیا کچھ مبصرات بھی ہوں گے یا نہیں جن کو وہ دیکھتا ہے؟ ہوں گے نا. اچھا, اس طرح سے ہم کہتے ہیں علیم, اللہ علیم اللہ کا نام ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. اور علیم سے صفت کیا معلوم ہوتی ہے؟ ذو علم, علم والا ہے, صاحب علم ہے, جیسے اس کی شان کے شایع ہے. ٹھیک ہے, دو باتیں ہوں گی. اور کیا کوئی معلومات بھی ہیں کہ نہیں جن کو اللہ جانتا ہے؟ ہوں گی نا. یہ جو میں نے کہا نا کہ سمیع کے لیے کچھ مسموعات بھی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, تو صفت کا جن سے تعلق ہوتا ہے نا انہیں صفت کا متعلق کہا جاتا ہے. اس تعلق کو حکم کہا جاتا ہے. حکم سے مطلب کیا ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے, اللہ سمیع, اس کا نام سمیع ہے, اس کی صفت سمع ثابت ہے, تو کیا ہم ساتھ یہ مان رہے ہیں کہ وہ ہم سب کی باتوں کو اس وقت سن رہا ہے جو بول رہا ہے؟ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ یہ حکم ہے. یہ تعلق, اس کا جو فعل سمع ہے اس کا تعلق مسموع کے ساتھ جن کو وہ سن رہا ہے, اس تعلق کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم ہے. اور اس حکم میں کچھ آثار بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر, غور کیجئے ذرا. وہ آثار بھی انہی احکام میں شامل ہیں, احکام الصفات. کیا آثار ہوں گے؟ یار میں نے جو بولنا ہے وہ اللہ سن رہا ہے, میں نے ایسی بات نہیں بولنی جو اس کی نافرمانی کی ہے, اس کو ناراض کر دے, اسے غضبناک کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, فرمایا کہ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے, سب کچھ سنتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ حکم ہے اس صفت کا, یعنی اس کی صفت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے مسموعات کا صفت سمع کے ساتھ, یہ تعلق حکم ہے. اور اس کے آثار کیا ہیں؟ اس کے آثار ہمارے دل پر بھی ہوتے ہیں, ہماری زندگی کے پر بھی ہوتے ہیں, اور ہماری تمام جو شرعی احکامات ہیں ان پر بھی ہوتے ہیں. گویا کہ جمیع شرعی احکامات کا لوٹتے ہیں پھر انہی اسماء و صفات کے احکام کی طرف. یہ بہت بڑا علم ہے, عظیم ترین علم ہے. اس کی مثال دیکھیے, اللہ نے فرمایا, آیت محاربہ ہے سورہ مائدہ کے اندر, کہ جو زمین میں لوگ فساد کرتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا ہے, ان کی حد ہے. فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض, کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں, ان کو سولی چڑھا دیا جائے, بدترین طریقے سے قتل کر دیا جائے. یہ حد ہے محاربہ کی. لیکن فرمایا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم, کہ جو خود بخود آ جائیں, تم ان پر قابو نہ پاؤ, تمہارے قابو پانے سے پہلے خود وہ رجوع کر لیں, توبہ کر لیں, تو پھر جان لو, کیا جان لو؟ ان اللہ غفور الرحیم. علماء نے کہا کہ یہاں پر دو اسماء حسنہ ہے, غفور الرحیم. ان کا حکم یہ ہے, ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر سے ہاتھ اٹھا لیجئے, اللہ نے معاف کر دیا. غفور, جب وہ غفور ہے تو صفت کون سی معلوم ہوتی ہے؟ غفور اس کا نام ہو گیا, پہلا ایمان. صفت کون سی ہے؟ مغفرت کی. اور جس کو معاف کیا اس پر بھی کوئی اس کا اثر ہونا ہے, ظاہر کیوں ہے نا, کوئی مغفور بھی تو ہے نا, جس کو معاف کر دیا گیا وہ بھی تو ہے نا. تو اس کو معاف کر دیا گیا
اور اس پر رحم کر دیا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر سے حد رفع کر دی جائے، الا یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا مال اٹھا ہو تو پھر اس پر اس کا مواخذہ وہ الگ چیز، حد محاربہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے تمام آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان افعال کو قیاس کر لیجئے جو متعدی ہیں حرف جر کے ساتھ یا اس کے بغیر، جن کا تعلق جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ اپنے متعلقات کے ساتھ ہے، ان کے احکام کا عظیم اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ دیکھیے فرمایا اللہ کے رسول نے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، ہمارے رب تبارک و تعالی رات کی آخری تہائی میں، ہر رات کی آخری تہائی میں وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ نزول اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، تعلق آسمان دنیا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں ایک حکم معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزول آسمان دنیا کے ساتھ، اللہ کی رحمت کا قرب، اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جب فرماتا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ میں بے شک، بلکہ آپ ان کو بتائیے نہیں، خود ہی فرما دیا کہ میں تو بے شک قریب ہوتا ہوں۔ اللہ جب قریب ہوتا ہے، اللہ کا قریب ہونا، قرب ہونا، کیا اس سے ہمیں کوئی حکم معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے کچھ آثار ہماری زندگیوں پر ہے یا نہیں ہے نا؟ اس طرح سے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں تو ہمیں ان کو، یہ مختلف ان کی نوعیتیں ہیں، تو ان سے ہمیں جو تأثر ملتا ہے اور ہماری زندگیوں میں جو انقلاب آتا ہے، ہمارے باطن میں، ہمارے ظاہر میں اور شرعی احکامات میں، ہمارے معاملات میں، تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ان صفات کے احکام پر ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ کو مان لیا کہ ہاں وہ متکبر ہے اور میں معاذ اللہ زمین میں خود متکبر بن کر بیٹھ جاؤں، میں تکبر اور کبر شروع کر دوں۔ بات سمجھ گئے؟ کبر ایک ایسی صفت ہے، تکبر جو صرف اللہ کے لائق ہے، وہ عرش پر ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ هو المتکبر۔ میں نے بتایا کچھ اسماء ایسے ہیں اللہ کے لیے، الرحمن ہے، الاحد ہے، الصمد ہے، المتکبر۔ اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اس سے جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان اسماء و صفات کا جو اثر ہے ہمارے زندگیوں پر، اور پھر وہ صفات کہ جن کا جو تعلق ہے اپنے متعلقات کے ساتھ، ان کے حکم کو، ان کے تعلق کو سمجھنا اور ان تعلق سے پھر یہ معلوم کرنا کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی، شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں آخر میں، پڑھ لیجئے، خود ہی ان کی بات سامنے آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیؤمنون سے دیکھیے، فیؤمنون مثلا وہ ایمان لاتے ہیں بأنہ رحمان و رحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ ہم کیا ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، پہلے تو ہمارا یہ ایمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا ایمان ہمارا کیا ہے کہ رحمان کے پہلو سے کہ ذو الرحمت التی اتصف بها، کہ اللہ وہ صاحب رحمت ہے جس سے وہ موصوف ہے، اللہ کی صفت رحمت موجود ہے، وسیع رحمت، ہمارا یہ ایمان ہو گیا۔ رحیم کے پہلو سے کیا ہمارا ایمان ہوا؟ المتعلقات بالمرحوم، کہ وہ رحمت ایسی جو مرحوم سے رحم جس پر رحم کیا گیا اس سے تعلق بھی رکھتی ہے۔ آگے دیکھیے اس کا حکم کیا معلوم ہوا؟ ہم نے جب اللہ کے اسماء رحمان و رحیم پر ایمان لے آئے اور مان لیا کہ اس پر رحمت، صفت رحمت ثابت ہے اور اس کا تعلق بھی ہے، تو کیا جس پر رحم کیا گیا وہ نہیں ہوگا؟ وہ تو ہوگا نا، تو اس کی رحمتوں کے آثار نہیں ہوں گے؟ آگے کہتے ہیں فالنعم كلها اثر من آثار رحمتی، بس نعمتیں سب کی سب، تمام نعمتیں اس کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے، جتنی بھی نعمتیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو کس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اور فرمایا وہکذا فی سائر الاسماء، اور اسی طرح سے یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے تمام اسماء کے اندر۔ یقال فی العلیم، مثلاً کہا جائے گا علیم کے بارے میں، کیا؟ انہ علیم، کہ اللہ علیم ہے، یعنی اس کا نام ہے، پہلا ایمان یہ کہ اللہ کا اسم ہے علیم۔ دوسرا ذو علم، اس سے معنی کیا نکلتا ہے کہ وہ علم والا ہے، صاحب علم ہے، اس معنی پر بھی ہمارا، اس وصف پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور تیسرا جو حکم ہے اس تعلق کا، علم کا تعلق جو معلومات کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر بھی ایمان ہے۔ جو حکم وہ کیا ہے کہ یعلم کل شیء، وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو جو میرے دل میں ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے، آگے فرمایا ذو قدرت قدیر، آگے فرمایا کہ قدیر، وہ قدیر ہے، اس کا اسم قدیر ہے۔ اور کیا مطلب ہے قدیر کا؟ ذو قدرہ، صاحب قدرت عظیمہ ہے، قدرت والا ہے۔ یقدر علی کل شیء، یہ حکم ہے صفت کا، کیا کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔
اب یہ تو اس کا حکم ہو گیا نا کہ اگر وہ کسی شے پر قدرت رکھتا ہے تو کہ مقدور بھی تو ہے نا جس پر قدرت رکھی گئی ہے. تو مقدور کیا ہے اللہ کے ہاں؟ سب کچھ ہی تو ہے کہ نہیں؟ جتنی بھی اشیاء ہیں ہر چیز پر وہ قادر ہے یا نہیں؟ بولیے. تو جب اس کا اثر کیا ہوگا اس حکم کو جاننے کا؟ اثر یہ ہے کہ جب میں اللہ سے دعا کروں گا میں کبھی مایوس ہوں گا؟ وہ قرآن میں واقعہ آتا ہے نا ایک ہستی کا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کس طرح سے کرتا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک ان کو موت دی اور دوبارہ اٹھایا، پھر سامنے ان پہ جو ہے نا گدھے پر گوشت چڑھایا، اس کو زندہ کیا، اور آخر میں فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یہ قدیر کی صفت سمجھائی ہے کہ یہ ہے تعلق میری قدرت کا. تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ میری قدرت ہے، میں جو چاہوں سو کروں، جو چاہوں سو کر سکتا ہوں، اس کی قدرت کاملہ ہے. یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، صفت قدیر کا. اور یہ تاثر ہے جو ہم نے لیا یہ بھی اس حکم کا حصہ اسی میں شامل ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ قدیر ہے اور قدرت رکھتا ہے ہر ایک پر، تو کیا کوئی شخص ظلم کرے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا؟ جب اللہ سے دعا کرے گا تو کہیں اور نہیں دیکھے گا، اس کا توکل کس پر ہوگا؟ اللہ ہی پر ہوگا. انہوں نے صفت قدیر کو، قدرت کاملہ کو سمجھ لیا، اور نہ صرف اس کو سمجھا بلکہ قدرت کا جو اپنے ساتھ تعلق ہے، جو صفت قدیر کا حکم ہے، اس کو بھی سمجھ لیا. جب اس کو سمجھ لیا تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر آ گئے یا نہ آئے؟ سبحان اللہ. دیکھیے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبق آج یہاں پر ختم ہوتا ہے بتوفیق اللہ تعالی. اور آپ نے کیا سیکھا کہ ہم جب ابتدا کرتے ہیں کسی بھی کام کی، اچھے کام کی، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کی برکت اور ان کا ساتھ لیے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ، یعنی کہ شروع ہوا بعد میں نہیں، چلتا وہ برکت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اور کون سا اللہ جو الرحمن ہے اور جو الرحیم ہے، جس کی رحمت عظیم ترین ہے اور مسلسل جو رحمت برستی رہتی ہے، جو اس کا مستحق ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازتے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا رب الرحمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر آپ تدبر کیجئے اور غور کیجئے کہ یہ کتنی مبارک آیت ہے، اور اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں سورتوں کے آغاز میں، قرآن کریم کے آغاز میں، دیگر امور کے آغاز میں. تو کیوں اس آیت مبارکہ کو، کیوں اس ان کلمات کو جو ہے اس کا ہمیں حکم دیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہاں تک جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر جو ہے مکمل ہوتی ہے. کچھ تفصیل زیادہ ہوگی، لیکن بہرحال ہم عبارت کی حدود سے باہر نہیں گئے. شروع میں کچھ تھوڑا سا تفصیل کرنے کی مجبوری یہ ہے کہ بہت سی اشیاء جو آپ کے علم میں نہیں ہے وہ پھر آپ کو تھوڑا سا اس کا جو سیاق ہے وہ بتانا پڑتا ہے. انشاءاللہ ایسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ تفصیل کم ہوتی چلی جائے گی اور ہماری عبارت کی جو مقدار ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. ایک درخواست میری آخر میں یہ ہے کہ چونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے عربیت کی کچھ بنیاد، عربی صرف و نحو کی بنیاد ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے شیخ محترم حافظ عبدالرؤف حافظ اللہ تعالیٰ جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کلاس یہاں پہ شروع کی ہے. ایک دن میں وہ صرف اور نحو اور قرآن کی گرامر سے متعلقہ بنیادی جو اصول ہیں وہ پڑھاتے ہیں. تو اس کو بھی آپ لازم سمجھیے اس یعنی کتاب مبارک کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے. وہ بنیاد اگر آپ کے علم میں ہوگی تو پھر آپ کو آسانی سے، خاص طور پر میں اس کو درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سبق سے پہلے یہ موضوعات ہیں تو آپ ان پر تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو ذہن نشین فرما دیجیے. تو وہ کرا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. البتہ اگر آپ کے لیے 2 دن آنا مشکل ہے تو پھر آپ اپنے طور پر جو ہے کم از کم کوئی بھی قرآنی گرامر یا بنیادی نحو و صرف جو ہے اس کی کتاب آپ ضرور کسی استاد سے جو ہے وہ اپنے مطالعے میں رکھیے اور ان کے اسباق کو پڑھیے، تاکہ آپ کے لیے آگے جب ہم چلیں گے جیسے تفسیر میں تو ہمارے لیے پھر یہ آسان ہو جائے اور ہم صحیح معنوں میں اس تفسیر میں جو موتی اور جواہر ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا آج کہ کتنا کچھ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سیکھنے کو ملا. اور ایسی بات نہیں کہ ہم نے کوئی یعنی اس میں اضافی نہیں، جو متعلقہ ہے اسی کلمات سے، لغت کے، حدیث سے، کتاب و سنت کے پہلو سے متعلق ساری بات کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی میرا کہا ہوا آپ کا سنا ہوا قبول فرما لے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا. جی سوالات اگر کوئی ہیں تو. وہ ایک طرح سے ہمارے ہاں ایک عرف ہے، اصل میں ہے رحمہ اللہ، دعا کی صورت ہوتی ہے کہ اس پہ اللہ رحم کر دے، اس پہ اللہ رحم، ایک دعائی صورت ہوتی ہے. اصل میں کلمہ یہ دعائیہ ہے، لیکن ہماری مراد سے یہی ہوتی ہے. جی یہ نہیں کہ وہ اس پہ ہر صورت ہم مور لگا دیں کہ ہو گیا، ہم تو پھر فیصلہ نہیں. رحمہ اللہ بھی ماضی کا سیگا، لیکن دعا کی صورت میں وارد ہوتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ سے دعا ہے.
ایک بات بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جی آپ نے بیان کیا، اس سے یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے اسماء الحسنہ کو سمجھنا سیکھنا، اللہ کے اسماء حسنہ عظیم ترین علم ہے، اور کیسے نہ ہو. کسی انسان کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ذات کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ اس کی صفات سے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ کی صفات کیسے معلوم ہوں گی آپ کو؟ اس کے اسماء و صفات جو اس نے بیان اسی سے معلوم ہوں گی نا. اس کے اسماء کے ساتھ ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، وہ کیا پسند کرتا ہے کیا ناپسند کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے نا محبت، تو اللہ محبت کرنے والا ہے، کرتا ہے، جس سے کرتا ہے تو کوئی محبوب بھی ہوگا. تو محبوب کون ہوگا وہ ہمیں بتایا. تو ہمیں پھر محبوب بننے کے لیے وہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ساری شریعت کا مرجع یہ اسماء و صفات کا علم ہے، ابن قیم نے لکھا ہے. تو یہ اس لیے میں نے تھوڑا تفصیل میں اس کو بیان کیا کہ قرآن کریم اگر آپ دیکھیں گے نا تو اکثر آیت مبارکہ کا اختتام ایسے انہ هو العلیم الحکیم غفور الرحیم، اللہ کی صفات سے آغاز یا اختتام یا کہیں پر اس کے ساتھ اس کی مناسبت ذکر ہوتی ہے. بس آخر میں ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ یہ بھی جیسے یہ سوال کیا، آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آ گیا، جیسے الرحمن الرحیم ہے نا، رحمان رحیم، تو جب دو اسماء اکٹھے آ جاتے ہیں نا تو الاسماء المزدوجہ والمقترنہ، تو اس میں ایک تیسرا معنی پیدا ہوتا ہے جو ان صفات کا الگ الگ معنی نہیں ہوتا، ان کے اضافی معنی ہوتا ہے. جیسے رحمان کا معنی پتہ چل گیا آپ کو، اور رحیم کا معنی. تو رحمان اور رحیم جب اکٹھے آئیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ رحمت سے ایسا عظیم رحمت والا ہے جو مخلوق پر رحمت کرتا بھی رہتا ہے. رحیم ساتھ ملنے سے یہ معنی آیا، اور رحیم کا رحمان سے ملنے سے سمجھ میں آیا کہ اس کی رحمت مخلوق کو پہنچتی ہے اور وہ ثابت رہتی ہے باذن اللہ تعالیٰ، لیکن ساتھ وہ رحمت بہت عظیم اور وسعت والی بھی ہے. کہیں پر فرمایا اس نے کہ وہو العزیز الحکیم. عزیز کیا ہے؟ عزت والا. حکیم حکمت والا. عزیز الحکیم، اس کی عزت جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ ہے، ہر چیز پر غالب ہے لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، حکمت کے ساتھ اس کی عزت ہے. ٹھیک ہے. اور حکیم، وہ حکیم ہے، حکمت ہے، مگر اس کی حکمت کمزوری کی بنا پر نہیں ہے. کبھی انسان کہتا ہے نا حکمت کا ہے کہ میں وہاں سے بھاگ گیا، نہیں، وہ عزت کے ساتھ اس کی حکمت ہے. یہ تیسرا معنی جب صفات اور اسماء اس طرح سے مزدوجہ مل کر آ جائے نا تو پھر کئی نئی معنی نکلتے ہیں اس موسم سے. انشاءاللہ یہ پھر مزید آتا جائے گا، یہ بات آئے گی مزید وضاحت سے. ٹھیک ہے جی. رحمت المطلقہ یا رحمت الکاملہ. الرحمت المطلقہ کا مطلب ہے کامل رحمت. مطلق الرحمہ کا مطلب ہوگا کہ کوئی ایک اس کا جز یا کم از کم اس کا درجہ. جی جیسے مطلق رحمہ ہے، اس میں انسان کا ایمان کمزور یا کامل، ایمان کم درجے کی یا ایمان کے ذریعے کی جو کیسے ایمان بڑھتا ہے کم ہوتے ہیں، کیسے ایمان رہتا ہے. دیکھیے اچھا سوال ہے. ایک ہے ایمان کے اندر نقص اس پہلو سے کہ آپ نے کچھ واجبات چھوڑ دی، مثلا ایک چیز واجب ہے وہ چھوڑ دی، یہ حرام کا ارتکاب کر لیا، یہ نقص ہے ایمان میں، یہ ایمان کامل نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ واجبات تمام ادا کر رہے ہیں اور جتنی حرام چیزیں ہیں محرمات تمام سے بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچ رہے ہیں. اس کے بعد آپ مزید جو مستحبات جو چیزیں اللہ نے پسند کی ہیں کی ہیں، مزید نوافل ہیں، اور مزید اللہ کی راہ میں جو آپ کو معاملات درکار ہیں وہ آپ تمام کے تمام انجام دیتے ہیں. تو یہ ایمان تو کامل ہے، مگر کمال کا بھی درجے ہے یا نہیں؟ اب رسول وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی ایک اس کا کمال ہے. اب آپ جیسا ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ کمال کا جو درجہ ہے وہ کسی مخلوق کی، یعنی آپ کے بعد کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس درجے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، ہم اپنے پہلو سے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں نقص کیا ہوگا کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے کسی واجب کو چھوڑ دیں یا کسی حرام کا ارتکاب کر لیں. اگر ہم تمام واجبات ادا کرتے ہیں، باقی گناہ انسان سے گناہ ہونا یہ اس کی نفی نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، نہیں. مومن جو کامل ایمان ہے اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے لیکن فوراً رجوع کرتا ہے، فوراً گرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے اور فوراً جو ہے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اپنے معاملے کی اصلاح کرتا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ کامل ایمان ہے، لیکن پھر اس کمال کے اندر درجے ہیں. ابوبکر صدیق کا ایمان ہے، عمر فاروق کا ایمان ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے اور دیگر اس طرح سے. تو پھر کمال کے اندر بھی درجے ہیں، اس میں کوئی اس کی انتہا نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا درجات ہیں، کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. لیکن بہرحال ایمان کے جو ارکان ہیں اور جو شاخیں ہیں جو انسان سے مطلوب ہیں
انسان سے مطلوب ہے، آپ سے مطلوب ہے، آپ اگر بالغ ہیں کہ اور آپ کو استطاعت رکھتے ہیں مکلف کہ نماز فرض ادا کریں، مسجد میں آ کر ادا کریں، اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ نے ایمان کا کمال حاصل نہیں کیا، آپ کے ایمان میں نقص آ گیا۔ اگر آپ صاحب مال صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ آپ سے مطلوب ہے نا، یہ ایمان کا وہ وجوبی درجہ ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کر آپ نہیں کریں گے ایمان میں نقص آ جائے گا، سمجھیے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر جو ہے نا وہ الایمان المطلق کے منافی ہے۔ اگر ہم یہ تمام چیزیں پوری ادا کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، ظاہر بات انشاءاللہ انسان اپنے ایمان کا زہر جو صورت ہے اس کو مکمل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر پھر اس کے درجات جو ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں تو ابن تیمیہ نے لکھا ہوا ہے نا کہ انسان کے لیے جو اشیاء مباح ہیں، جائز ہے نا، جو جائز اس کا کھانا پینا ہے، جو جائز ہے کہ جی میں کھا سکتا ہوں، حلال ہے، اللہ نے کہا کھائیں، کس نے حرام کیا؟ وہ صرف وہ چیز کھائے جو اس کی صحت کے لیے مفید ہے، جو اللہ کے دین کے لیے مفید ہے، اور وہ اس کے علاوہ اپنی لذت کے لیے جو کھانا ہے وہ بھی اللہ کے لیے اگر چھوڑ دیتا ہے کہ میں اللہ سے جنت میں جا کر لوں گا، اپنے مباح کو بھی اللہ کو دے دیتا ہے، یہ درجہ ہے ایمان کا۔ اس میں اگر آپ آئیں گے تو پھر مقربون، السابقون المقربون، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اصحاب الیمین، اور پھر اس کے بعد یہ درجے ہیں، پھر یہ الگ ایک مکمل ایک موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بیان کریں آ جائے گا۔ جی بہت درجے، ہر ایک پہلو میں ایمان، یہ ہر عمل کے اندر آپ کو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے اندر بھی آپ کو ملے گا، ایمان کے درجے ملیں گے، الامام الکامل مطلق الایمان۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، خشوع نہیں ہے، خشوع واجب ہے نا، خشوع اگر سرے سے نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ارجع فصلی فانک لم تصلی، اگر خشوع ہے لیکن تھوڑا سا کم ہے، ایک کا خشوع کامل ہے، سبحان اللہ، تو اس کا بھی الایمان المطلق اس اعتبار سے اس کا اس خشوع کے پہلو سے جو ایمان ہے وہ کامل ہے، دوسرے کا اس پہلو میں وہ اتنا نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر ہر عمل کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور اس کی بہت سی پھر جہتیں ہیں۔